بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ اسم معرب کا بیان چل رہا تھا۔ اسم کی دو قسمیں ہو گئی تھیں، معرب اور مبنی۔ پھر اس کے بعد اسم کی پہلی قسم معرب کے بیان میں ہم نے باب کو شروع کیے تھے۔ اب اس باب کے اندر ایک مقدمہ تھا اور 3 مقاصد تھے اور ایک خاتمہ تھا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا مقدمہ مکمل ہو گیا۔ اب جو 3 مقاصد تھے ان مقاصد میں پہلا مقصد المقصد الاول فی المرفوعات، مرفوعات کے بیان میں ہے۔ مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع ہے، مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع ہے۔ اب یہاں پر فی المرفوعات، مرفوعات جمع لانے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس کی کثرت اقسام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں پر جمع کا صیغہ لے آئے ہیں۔ یعنی مرفوعات کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ان قسموں کی طرف دیکھتے ہوئے یہاں پر جمع مرفوعات لے آئے ہیں۔ الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام، اسماء مرفوعات 8 قسمیں ہیں۔ اسماء مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں۔ الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر وخبر ان واخواتها واسم كان واخواتها واسم ما ولا المشبهتين بليس وخبر لا التي لنفع الجنس۔ یہ سارے کے سارے اسماء مرفوعات ہیں اور یہ 8 قسمیں ہیں۔ یہ ہم تمام کو زبانی یاد بھی ہونا چاہیے، یاد کرنا ضروری بھی ہے۔ تو دیکھیے یہ اسماء مرفوعات میں سب سے پہلا فاعل ہے، تو اسی کے ذریعے سے یہاں پر اسماء مرفوعات کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ الفاعل ہوا کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ۔ فاعل کی تعریف ہر وہ اسم جس کے پہلے فعل یا صفت ہو، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل یا صفت ہو۔ اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ، اس فعل یا صفت کی اس اسم کی طرف نسبت کی جاوے معنن اس طور پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہو۔ تو فاعل کی تعریف کہ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل یا صفت ہو اور وہ فعل یا صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ اس پر واقع ہو۔ جیسے قام زید وزید ضارب ابوہ عمرا وما ضرب زید عمرا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں قام زید کے اندر یہ زید فاعل ہے، اس سے پہلے ہمیں فعل دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس فعل کی زید کی طرف اسناد کی گئی ہے اس طور پر کہ زید کے ساتھ وہ فعل قائم ہے، زید کی وجہ سے وہ فعل قائم ہے، نہ کہ یہ فعل زید پر واقع ہے۔ تو قام زید میں زید کا قیام ہوا ہے فعل کے ساتھ، نہ کہ اس پر وقوع ہوا ہے۔ وزید ضارب ابوہ عمرا، یہاں پر ہم دوسرے فعل کی مثال میں، فاعل کی مثال میں پڑھے تھے کہ یا تو اسم سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، تو اب صفت کی مثال دی جا رہی ہے زید ضارب ابوہ عمرا، کہ زید اس کو مارنے، اس کے والد نے عمر کو مارا، زید کے اس کے والد نے عمر کو مارنے والے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ابوہ، ان کی وجہ سے ضربہ کا فعل قائم ہو رہا ہے، نہ کہ واقع ہو رہا ہے۔ وما ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو نہیں مارا۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے مثبت کے ساتھ ساتھ منفی کی مثال بھی یہاں پر پیش فرمائی ہے۔
تو زید نے عمر کو نہیں مارا، اس مثال کے اندر زیدن یہ فاعل بن رہا ہے، یعنی زید کے ذریعے سے ضربہ کا فعل قائم نہیں ہوا ہے، اس کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ قاعدہ، اب یہاں پر اس کے اندر بہت سارے قاعدے بھی بیان ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا قاعدہ، وَكُلُّ فَاعِلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ، ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے، ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ فاعل مرفوع کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہے۔ کبھی وہ فاعل مرفوع مظہر ہوگا، یعنی اس میں ظاہر ہوگا، فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوگا، جیسے ذہب زیدن، اس میں ذہب فعل ہے اور زیدن فاعل ہے، لیکن اس کے اندر فاعل کیسا ہے؟ اس میں ظاہر ہے۔ یا کبھی ضمیر بارز ہوگا، ضمیر بارز کا مطلب فاعل ضمیر تو ہوگا لیکن وہ پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر ہوگا، جیسے ضربت زیدن، ضربت کے اندر ایک ضمیر انا کی ہے، وہ ضربہ کا فاعل بن رہی ہے۔ اب یہاں پر وہ ضمیر تو ہے لیکن ضمیر ظاہر ہے۔ یا کبھی ضمیر مستتر ہوگا، یعنی فعل کا فاعل ضمیر مستتر ہوگا، فعل کے اندر تو ہوگا لیکن وہ فعل کے اندر تو وہ ضمیر ہوگی لیکن وہ چھپی ہوئی رہے گی، جیسے زیدن ذہب، ذہب کے اندر ایک ضمیر ہے جو ذہب کا فاعل بن رہی ہے لیکن وہ ضمیر پوشیدہ ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے مرفوعات کا بیان شروع کیا۔ اسماء مرفوعات 8 ہے، وہ کون سے 8 قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے۔ اور مرفوعات میں سب سے پہلی قسم فاعل کا بیان یہاں پر شروع کیا، تو فاعل کی تعریف اور اس کے مثالیں یہ بھی آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ پھر اب فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو فاعل کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں ان کو یہاں پر مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو یاد کر کے سمجھنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔